والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینہم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہاری پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں بیان فرمائی گئیں۔ پہلی توفا یعنی پوری عمر کو پہنچانا، دوسرا اپنی طرف اٹھا لینا، تیسرا کافروں سے نجات دینا، چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ توفا مرزائیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام جو پورے احکام بجا لائے۔ اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ توفا کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد ہے۔ اور وہ قرائن احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں جن میں یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوئی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفا کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ صرف یہ فرمایا کہ ہے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وفات دیں گے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے وفات دی۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفا یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ ہے اور اٹھائے جانے کا بعد میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں، لہذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفیکا و رافعوکا، متوفیکا اور رافعوکا کے درمیان واو آئی ہے، اور عربی میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا گیا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ اور رکوع کر۔ یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا رکوع بعد میں کرتی تھیں اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں، لہٰذا یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں ہے، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ۔
مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کے کفار کے نرخے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ اور چوتھی بات، ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے کہ ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے یقیناً صرف مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں۔ تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا ہے، اور نہ ماننا، اور بدترین قسم کا ان کو ماننا ہے، اور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری عبادت نہ کی جائے بلکہ اس خالق حقیقی رب کائنات کی عبادت کی جائے۔ اگلی آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا میں سزا تو قتل، قید اور جزیہ لازم ہونا ہے، اور آخرت کا عذاب دوزخ ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال۔ علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے پاک مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ عیسائی یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا، یعنی جس کے والد نہ ہو، وہ انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ تعالیٰ کا مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندہ مانتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق اور بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ لہٰذا جسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر نطفے کے بنے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ حق ہے اور تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کرو۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس میں کسی طرح کا بھی شک و شبہ نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔